أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ایک رکوع سورہ مریم کا مکمل ہوا، اب دوسرے رکوع کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک عجیب واقعہ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی یہاں اولاد نہ تھی، تو ان کی بیوی اور زوجہ محترمہ سے جو کہ بانجھ تھی اور اولاد پیدا ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہ یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن یہ اس سے زیادہ عجیب و غریب واقعہ اب بیان ہو رہا ہے کہ یہاں تو پھر بھی ایسا ہے کہ حضرت زکریہ ہے اور ان کی یحییٰ دونوں موجود، حضرت زکریہ ہے اور حضرت زکریہ کی اہلیہ زوجہ محترمہ دونوں موجود ہیں اور حضرت یحییٰ پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن اب کہا یہاں تو مرد ہی نہیں ہے، حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو رہی ہے۔ کہا وہ عجیب ہے اور یہ اس سے بھی عجیب تر ہے کہ وہاں تو میاں بیوی دونوں موجود ہے، پھر اولاد ہے۔ کہا یہاں تو شوہر ہی نہیں، صرف عورت سے اللہ اولاد پیدا فرماتا ہے۔ وہاں بھی اللہ کی قدرت ہے اور یہاں بھی اللہ کی قدرت ہے، اس چیز کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اب حضرت مریم کا تذکرہ ہوگا، لیکن وہ تذکرہ ہے ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متصل، جب وہ حاملہ ہوں گی اس کا تذکرہ۔ اس سے پہلے حضرت مریم کی سیرت کو ہمیں پڑھنا ہے، تھوڑی سی 5-6 منٹ کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت مریم کی پیدائش کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد وہ کیسے اپنے حضرت زکریہ کے پاس پہنچی۔ تو حضرت مریم کی جو والدہ ہیں، حضرت مریم کی جو والدہ ہیں اور حضرت زکریہ کی جو بیوی ہیں، حضرت زکریہ کی جو اہلیہ زوجہ محترمہ ہیں، ادھر حضرت مریم کی جو والدہ ہیں، یہ دونوں ہیں بہنیں۔ سمجھ رہے ہیں نا کون؟ تو حضرت مریم کی جو والدہ ہیں وہ، اور ادھر حضرت زکریہ کی جو اہلیہ ہیں وہ، کہ یہ دونوں ہیں بہنیں۔ تو حضرت مریم کے حضرت زکریہ کیا بنیں گے؟ خالو بنیں گے۔ یہ رشتہ سمجھ میں آ گیا؟ تو حضرت عمران اور حضرت زکریہ آپس میں کیا ہوئے؟ ساڑو بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت عمران ان کی بیوی اور یہ ان سے بیٹی ہیں حضرت مریم، اور ادھر حضرت زکریہ اور ان کی بیوی، ان سے حضرت یحییٰ۔ تو یہ دونوں حضرت مریم اور حضرت یحییٰ کیا ہوئے؟ کہ خالہ زاد بھائی بہن ہوئے، اور یہ ان کے خالو ہوئے اور یہ ان کے خالہ لگیں، برابر یہ رشتہ ہو گیا۔ ہوا یہ تھا کہ جیسے حضرت زکریہ کے یہاں بچہ نہیں ہوا تھا نا، ایسے ان کے یہاں بھی تھا حضرت عمران کے یہاں، کہ ان کے یہاں بھی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ تو بڑی لمبی عمر ہو گئی تھی۔ ان کی والدہ کا نام ہے حضرت حنہ، حضرت مریم کی والدہ کا نام ہے حضرت حنہ۔ اب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اور نذر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو اولاد اگر ہو تو وہ خاص اسے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کر دوں گی۔ اس وقت قبلہ اول کون سا تھا؟ کہا بیت المقدس تھا۔ تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں جو بھی ہوگا میرے پیٹ میں، اور نیت نظر کیا تھی کہ لڑکا ہو، اور لڑکی کے مقابلے میں لڑکا زیادہ مضبوط ہے، کام کرنے میں بڑا آسانی سے وہ بہت سارے کام انجام دے سکتا ہے۔ عورتوں کو تو پہلے ہی پابندی ہے کہ مرد کے سامنے نہیں نکلنا ہے پرائے، تو کہا عورتوں کے مقابلے میں مرد، تو کہا میرے پیٹ میں اگر بچہ ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہیں ہوگا، ہم اسے چھوڑ دیں گے بیت المقدس میں، دن بھر اور رات اللہ کی عبادت کرتا رہے گا، خدمت کرتا رہے گا۔ یہ چیز اب اس کو اس طرح ذکر کیا کہ حضرت عمران اور حضرت زکریہ دونوں ہم زلف تھے، یعنی کہ ہمارے گجراتی میں کہیں تو ساڑو بھائی تھے۔ فاقوزہ کی دختر عیشہ حضرت زکریہ کی زوجہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ، اور ان کی بہن حضرت حنہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، اور یہ حضرت مریم کی والدہ۔ ایک زمانے تک حضرت حنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ انہیں بھی بڑھاپا آ گیا، اولاد نہیں ہوئی، مایوس ہو گئی تھی۔ صالحین کا خاندان تھا، بڑے معزز لوگ تھے، یہ سب اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنہ
ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو دیکھتی ہیں جو اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتی. جب اس منظر کو دیکھتی ہیں تو اب دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوتا ہے اور بارگاہ الہی میں دعا کرتی ہے کہ مولا اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی. سبحان اللہ. تو مطلب یہاں سے ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ ہماری اولاد کی اب جب ہم دعائیں مانگے تو ایک تو وہاں کیا تھی کہا عمل نیک اولاد کی دعا مانگو، اور یہاں کہا اولاد ایسی مانگو کہ جس کے ذریعے دین کی خدمت کرا سکو. یہ چیز اب یہ تو ہو گیا. چنانچہ اب جب وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مانی تو ان کے شوہر نے کہا کہ تم نے نظر تو مانی ہے لیکن اگر لڑکی ہوئی تو پھر کیسے بیت المقدس میں چھوڑیں گے اس کو. اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو نہیں. اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات وہ تو اپنے کمروں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں ہوتی تھی کہ ان کو خدمت کے لیے قبول کیا جائے. اس لیے حضرت عمران کو شدید فکر لاحق ہوئی. حضرت حنہ کے ہاں حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا. اس کو تیسرے پارے میں یوں بیان فرما اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. یہ اس کا تذکرہ ہے کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کی کہ میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے تو مجھ سے اسے قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اب یہ نظر مان لی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا ان کے یہاں ولادت ہوئی. کس کی؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اب حضرت عمران نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا نا کون سا؟ کہا اگر وہ بچی نکلی تو کیا ہوگا؟ کہا اب یہی ہوا کہ اللہ نے ان کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی. اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. جنم دیا تو اس نے کہا میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ اس نے پیدا کیا اور جنا. ٹھیک ہے. اور وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی تھی. سبحان اللہ. حضرت مریم عورتوں کے اندر ایک ہی عورت ہے. حضرت آدم حضرت حوا سے لے کر قیامت تک جتنی عورتیں پیدا ہوگی ساری عورتوں میں کسی کا نام کے ساتھ قرآن میں آیا تو وہ حضرت مریم اکیلی عورت ہے جس کا نام قرآن نے ذکر کیا ہے. اور صرف نیرا ذکر نہیں، پوری سورت حضرت مریم کے نام سے. کتنا بڑا درجہ رکھتی ہے حضرت مریم. کہا وہ تو ایسی بیٹی ہم نے دی ہے کہ اس بیٹی کے مثل دو اس وقت کے اندر جو لڑکے وہ بھی نہیں ہو سکتے، اتنی پاکیزہ لڑکی ہم نے تم کو عطا کی. یہ ٹھیک ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. اور اس نے کہا کہ میں اس بچی کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کے اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اب یہ پیدا ہو گئی حضرت مریم، برابر حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے نظر تو کیا مانی تھی؟ کہا بیت المقدس میں جا کے چھوڑ دیں گے. جب لے کر کے گئی بیت المقدس پہنچی ہے، 27 علماء کرام اس وقت بیت المقدس کی نگرانی کرتے تھے. اور جن کو بچہ دینا ہوتا تو اس میں سے کوئی ایک لے لیتا، پھر وہ اپنے نیچے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھ کر اس کی پرورش کرتا، کھلاتا پلاتا بڑا کرتا اور اس کے بعد عالم وغیرہ بنا کر اس کی لوگوں کی خدمت کے لیے اور دین کی خدمت کرنے کے لیے انہیں وقف کر دیا جاتا. اب یہ تو حضرت مریم تھی، لڑکا تو تھی نہیں. تو 27 اور خاندان بڑا معزز، حضرت عمران کا خاندان ہے، یہ نبیوں کا خاندان ہے. تو ان سے نبیوں کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو کہا یہ بھی معزز ہے. تو جب ان کو لے کر کے بیت المقدس پہنچے ہیں تو 27 علماء کرام نے مشورہ کیا. اب مشورے میں بات یوں آئی کہ 27 اور 27 دعوے دار ہیں. کہا ان کو ہم بھی رکھیں گے. دوسرے نے کہا ہم بھی رکھیں گے. تیسرے نے کہا ہم بھی رکھیں گے. 27 اور 27 نے دعوے داری پیش کر دی. اب وہاں پھر کیا ہوا؟ کہا قرآن اندازی کی جائے گی، چٹھی اچھالی جائے گی، جس کا نام نکلے گا وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا. حضرت زکریا بھی وہاں موجود تھے. حضرت زکریا نے کہا کہ میں تم سب میں سب سے زیادہ حقدار ہوں اس کا، کیونکہ خالہ لگتے ہیں نا حضرت زکریا، خالو لگتے ہیں. تو کہا کہ میں حقدار ہوں سب سے زیادہ اس کا. لیکن چونکہ 27 لوگ تھے نا دعوے دار،
تو کہا یہ سے تو نہیں دے دیں گے ہم آپ کو، کہا چٹھی اچھالی جائے، کہا خدا کا کرنا بھی جب چٹھی اچھالی گئی تو اس میں نام بھی حضرت زکریا ہی کا نکلا۔ جب حضرت زکریا کا نکلا، حضرت زکریا نے بیت المقدس کے بالا خانے کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا جس کے اندر حضرت مریم رہا کرتی تھی۔ کہا حضرت مریم لوگوں کی طرح نہیں بڑھتی تھی، کہا عام بچے 1 سال میں جتنا بڑھتے تھے حضرت مریم 1 مہینے میں اتنا بڑھ جاتی تھی۔ عام بچے 1 مہینے میں جتنا بڑھتے حضرت مریم 1 ہفتے میں بڑھا کرتی تھی، اتنی تیزی سے وہ بڑی ہو رہی تھی۔ ٹھیک، حضرت مریم کی سیرت تھی، اس کو ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمداً سہواً کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی